میں آپ کو جب فارمولہ دے رہا ہوں یا تو میں اپنی چیز بانٹ رہا ہوں، میں آپ کو کہوں کہ میں اتنے فائدے بتا رہا ہوں، سبز پیلے موشن دست آتے ہیں، اسہال آتے ہیں، ہر چیز الٹی کر دیتے ہیں، کوئی چیز ان کو بچتی اور پچتی نہیں، اور کسی سے اتنے پیسے، کسی سے اتنے پیسے، کسی سے اتنے پیسے۔ بابا جی کا بیٹا بیچارہ کو نشائی ٹائپ تھا، وہ بہت سارے پیسے چھین کے لے جاتے۔ ایک درویش تھے، اپنی سواری دوڑا کے لائے، یہ کون ہے؟ تو ایک دفعہ میں صحرا میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا بابا جی اب میرے ساتھ گاڑی میں چلیں، کہ ہاں شوق بہت ہے صحرا میں دیکھنے کا۔ وہاں صحرائی لوگ دودھ لے آئے گائے کا، تازہ تازہ۔ بابا جی نے دودھ پیا، پھر لے آئے، پھر پیا، پھر لے آئے، پھر پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھوں تو بابا جی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میدا جو ہے وہ تو چائے کا عادی بنایا ہوا تھا، خالص کہنے لگے پریشان ہوں۔ میں نے کہا بابا جی ایک مشورہ دوں، آپ کے پاس آپ والا وہ سفید پاؤڈر ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا آج اپنے اوپر آزمائے، فائدہ دے گا۔ اچھا واقعی انہوں نے چاٹنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ وہ بیچارے جا کے کوئی صحرا میں ٹوائلٹ نڈھال ہو گئے، ان کو وہاں فائدہ ہوا، اور وہیں پھر جب ٹھیک ہوئے، میں کہا دیکھیں زندگی کی خبر نہیں، اتنے آپ کو جو ہے مروڑ لگے، یہیں صحرا میں موت آ جاتی، دے دیں مجھے۔ اچھا میں نے کہا ایسا کریں آپ بتائیں تو صحیح۔ تو انہوں نے مجھے وہ بتایا، آج کے اس موسم میں جتنی گرمی ہو، ہیضہ ہو، اور پیاس بجھ نہ رہی ہو، اور اس کے میں میرے خیال میں جتنے سالوں سے میں بنا رہا ہوں نا، وہ 34-35 فائدے میں اس کے بتاؤں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ کہیں گے میں مبالغہ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو جب فارمولہ دے رہا ہوں یا تو میں اپنی چیز بانٹ رہا ہوں، میں آپ کو کہوں کہ میں اتنے فائدے بتا رہا ہوں، میں آپ کو چھوٹا سا فارمولہ دے رہا ہوں، اور اس کے بنانے میں آپ کے 100 سارے لگیں گے، اور وہ 100 کی دوا 3 مہینے ختم ہی نہیں ہوگی۔ میٹھا سوڈا 50 گرام، ست پودینہ 20 گرام، اور مصری 250 گرام، بس مصری باریک پیس لیں، سوڈا میٹھا پسا ہوا ہوتا ہے اس کو شامل کر لیں، اور اس کے بعد جب یہ دونوں شامل ہو جائیں ان میں 7 پودینہ ڈالیں، اور ڈال کے اس کو خوب رگڑیں، خوب رگڑیں۔ وہ اس سوڈا میٹھا اور یہ جو مصری ہے اس میں 7 پودینہ شامل ہو جائے۔ اب اسے کسی بند بوتل میں رکھیں، کھلی نہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بنائیں، نمی اس کو نقصان دیتی ہے۔ اب اس کی آدھا چمچ پانی کے ساتھ بچوں کو چٹکی، حتیٰ کہ وہ بچے جن کے سبز پیلے موشن دست آتے ہیں، اسہال آتے ہیں، ہر چیز الٹی کر دیتے ہیں، کوئی چیز ان کو بچتی اور پچتی نہیں، ان کے لیے چٹکی چٹکی دن میں 5-10 دفعہ۔ وہ بندہ جس کو ہیضہ ہے، وہ شخص جس کو ہیپیٹائٹس کی، میں نے بڑا اس کو آزمایا، دل کے امراض میں بڑا آزمایا، اچھا معدے کے امراض، آنتوں کے امراض، گیس، بادی تبخیر، پیاس، گرمی، حدت، شدت، ہر موسم میں یہ عجب ٹوٹکا ہے۔ اچھا بابا جی کیا کرتے تھے؟ بابا جی تو جو مریض آتا تھا، نوجوانوں کے کچھ مسائل ہیں زیر ناف، اس کے لیے، خواتین کے زیر ناف مسائل، اس کے لیے بابا جی کا چلتا یہی تھا۔ وہ چھوٹی سی کسی کو پڑیا باندھ کے، کسی کو ڈبیا باندھ کے، کسی کو چھوٹی پڑیا باندھ کے دے دیتے تھے، اور کسی سے اتنے پیسے، کسی سے اتنے پیسے، کسی سے اتنے پیسے۔ بابا جی کا بیٹا بیچارہ کو نشائی ٹائپ تھا، وہ بہت سارے پیسے چھین کے لے جا۔ بابا جی سے میں نے یہ ٹوٹکا صحرا میں لیا، اور لیا اس وقت جب موشن لگے ہوئے، مصری 1 پاؤ 250 گرام، اور میٹھا سوڈا 50، اور 7 پودینہ جو ہے یہ 20 گرام۔ اچھا بابا جی نے اس کو 10 گرام بتایا تھا، اب وہ 7 پودینہ رہا نہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ منٹ اور 7 پودینہ ہو تو پھر 10 گرام، میں اس لیے اس کو میں نے بہت عرصے سے اس کو 20 گرام ڈلوانا شروع کیا ہے، پھر اس کی تاثیر ملی۔ آپ اس کو ڈبے میں بھر کے رکھ لیں، اس میں پانی نہ لگے، نمی نہ لگے، آدھا چمچ چٹکی دن میں چند بار پانی کے ہمراہ منہ میں رکھے، ایسی ٹھنڈک سی پڑتی جائے گی ہر موسم میں۔ جس کو تیزابیت ہے، جلن ہے، جس کی یہاں ہر وقت جلن رہتی ہے، اور جس بندے کا ویٹ بڑھ رہا ہے، ہیپیٹائٹس ہے، اچھا خون کی کمی والوں کو، میں آپ کو عرض کروں نا، بابا جی کے پاس جو آیا، دلی والے بابا جی مشہور تھے، ٹکسالی اردو، تو وہ دلی والے بابا جی مشہور تھے۔ اوہو بابا جی نے جو اس ٹوٹکے کو دیا، میں بھی پیچھے پڑا رہا، آخر بابا جی نے پکڑائی مجھے صحرا میں جا۔ ہمارے معاشرے میں بھوک نہیں ہے نا، اس لیے شور بھوک کا بہت ہے، ہم مر گئے، قرض ہو گئے، مہنگائیاں ہمارے حکمران بادشاہ کھا گئے، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا۔ بھوک نہیں ہے، کس نے کہا ہے بھوک ہے؟
مجھے کوئی ایک دکھا دے جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہو. نہیں، یہ بھوک نہیں ہے. اصل میں خواہشات کی کوئی حد نہیں، ضروریات کی حد ہے. ہم بھوک کے نام پہ، مہنگائی کے نام پہ خواہشات سے آگے نکل، پھر اس کے لیے جو ذریعہ ہو مال دولت لانے کا، جیسے آئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، پرانا خادم تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہیں، عبد المجید سالک. انہوں نے اپنے یہ واقعات میں یہ چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے بھیرا کے، یہ سرگودا کے ساتھ بھیرا ہے. تو بھیرا کے ایک صاحب تھے، پیر صاحب تھے بڑے. تو ان کا خادم کہنے لگا پیر صاحب حج ہی کرا دے. اچھا، خادم مزاحیہ تھا. تو خادم سے کہنے لگے تو موڑو تے جا کے بکواساں کر سے، بڑی سونی جاتے پاک جائے منور. اس نے کہا میں کوئی مذاق نہیں کروں گا، کوئی نہیں کروں گا. اب اسٹام لکھوایا گیا باقاعدہ، سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگے حج پورے پہ خاموش رہا. یہاں سے 80 سال 85 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور کہا کہ مزدلفہ سے صبح آئے، کنکریاں مار کے نا سر مڑوایا. سر مڑوا کے خچروں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ لوگ بیٹھے، پھر حرم جاتے تھے طواف زیارت کرنے کے لیے. کہا جب گدھے پہ بیٹھے نا تو کہنے لگے وہ اس کی ظرافت، وہ مذاق والا حصہ بڑھا اور فوراً کہنے لگا کہ ظہور آمدیا. پیر صاحب ظہور احمد صاحب تھے رحمۃ اللہ نیک اللہ والے تھے. ہوں اللہ نال گلا کرن دے، یا اللہ میں ہاں جھنگ دا. وہ جھنگ، یا اللہ ہمارے ہاں جو ہے، جو بندہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو ہمارے گاؤں کی عورتیں اس کو برا بھلا کہتی ہیں. یا اللہ میں الٹی سیدھی باتیں کروں گا، یہاں عورتیں ہیں نہیں جو انہوں نے مجھے برا بھلا کہنا. پر تجھ سے ایک بات کروں گا، ہمارے علاقے میں جو چوری اور دھوکہ اور فراڈ کرے اس کا سر بھی مڈواتے ہیں اور گدھے بھی بٹھاتے ہیں. مولا میرا سر بھی منڈوا دیا اور گدھے بھی بٹھا دیا، اب بھی بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنی. اچھا، کوئی ایسی وجد کی کیفیت میں تھے، ایک درویش تھے، اپنی سواری دوڑا کے لائے. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک پیر صاحب کا نافرمان خادم ہے. اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے اللہ کی رحمت کو خاص اس پہ اتر کے مولا گدھے بھی بیٹھ گئے، سر بھی مڈا دیا، اب بھی بخشش. اچھا، وہ ہو گئے بیمار. اب اس کی طرف آتا، موشن شروع ہوئے، ایسے دست سہال نڈحال ہو گئے. کہنے لگے میری آخری خواہش ہے، مر تو رہا ہوں، مجھے ہب ہب کھلائیں. عربی میں اس کو مدینہ میں ہب ہب. اب وہ تھے، گرمی کا نظام تھا، اس کے کھانے سے طبیعت میں کچھ راحت ملی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. اور کسی سے پوچھا کہ آپ حج کر کے آئے ہیں، وہاں سے حج سے کیا لائے ہیں؟ کہا 3 چیزیں لایا ہوں، ایک زمزم لایا ہوں، ایک کھجور لایا ہوں، ایک ہب ہب لایا ہوں. انہوں نے کہا ہب ہب کیا ہوتی؟ انہوں نے کہا ہب ہب نے میری جان بچائی تھی.